شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر وہ منہ موڑ لیں تو بے شک اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ بے شک اللہ نے آدم، نوح، ابراہیم کے گھرانے اور عمران کے گھرانے کو تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ یہ ایک دوسرے کی نسل سے ہیں اور اللہ سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے۔ جب عمران کی بیوی نے کہا، اے میرے رب، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے میں نے اسے تیری خدمت کے لیے نذر کیا ہے، بس تو اسے مجھ سے قبول فرما، بے شک تو سننے والا، جاننے والا ہے۔ پھر جب اس نے بچی کو جنا تو کہنے لگی، اے میرے رب، میں نے تو لڑکی جنی ہے، حالانکہ اللہ بہتر جانتا تھا جو اس نے جنا، اور لڑکا اس لڑکی جیسا نہیں ہوتا۔ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے اور میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ تو اس کے رب نے اسے خوشی سے قبول فرما لیا اور اسے اچھی طرح بڑھایا اور زکریا کو اس کا سرپرست بنایا۔ جب بھی زکریا اس کے حجرے میں جاتے، اس کے پاس کچھ کھانا پاتے، وہ کہتے، اے مریم، یہ تیرے پاس کہاں سے آتا ہے؟ وہ کہتی، یہ اللہ کی طرف سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اسی وقت زکریا نے اپنے رب سے دعا کی، کہا، اے میرے رب، مجھے اپنی طرف سے ایک پاکیزہ اولاد عطا کر، بے شک تو دعا سننے والا ہے۔ تو فرشتوں نے اس وقت اسے پکارا جب وہ محراب میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا کہ اللہ تمہیں یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ کے ایک کلمہ یعنی عیسیٰ کی تصدیق کرنے والا، سردار، پاک دامن اور نبیوں میں سے ایک نبی ہوگا۔ زکریا نے کہا، اے میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا، حالانکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں خود بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں۔ فرشتے نے کہا، اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ کہا، اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے۔ فرمایا، تیری نشانی یہ ہے کہ تو 3 دن تک لوگوں سے اشارے کے سوا بات نہ کر سکے گا، اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کر اور شام و صبح اس کی تسبیح کر۔ اور جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے اور تمہیں پاک کیا ہے اور تمہیں تمام جہان کی عورتوں پر فضیلت دی ہے، اے مریم، اپنے رب کے سامنے عاجزی اختیار کرو، سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں، اور تم ان کے پاس نہ تھے جب وہ اپنے قلم پھینک رہے تھے کہ مریم کی کفالت کون کرے گا، اور نہ تم ان کے پاس تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے۔ جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، بے شک اللہ تمہیں اپنے ایک کلمہ کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہے، جو دنیا اور آخرت میں باعزت اور اللہ کے مقربین میں سے ہوگا، اور وہ گہوارے میں اور بڑھاپے میں لوگوں سے بات کرے گا اور صالحین میں سے ہوگا۔ مریم نے کہا، اے میرے رب، میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا جب مجھے کسی مرد نے نہیں چھوا؟ فرشتے نے کہا، اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہہ دیتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اور وہ اسے کتاب، حکمت، تورات اور انجیل سکھائے گا، اور اسے بنی اسرائیل کی طرف رسول بنائے گا۔ وہ کہے گا، میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں۔ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی شکل جیسی چیز بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے زندہ پرندہ بن جاتی ہے۔ اور میں پیدائشی اندھے اور کوڑی کو اچھا کرتا ہوں اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ اور میں تمہیں بتاتا ہوں جو کچھ تم کھاتے ہو اور اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو، بے شک اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ اور میں تصدیق کرنے والا ہوں اس تورات کی جو میرے سامنے ہے، اور تاکہ تم پر کچھ چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام تھیں، اور میں تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، بے شک اللہ ہی میرا رب اور تمہارا رب ہے، بس اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر جب عیسیٰ نے ان کی طرف سے کفر محسوس کیا تو کہا، کون ہے جو اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہوگا؟ حواریوں نے کہا، ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم اس پر ایمان لائے جو تو نے نازل کیا، اور ہم نے رسول کی پیروی کی
बस हमें गवाहों में लिख ले। और उन्होंने यानी काफिरों ने ईसा के खिलाफ मंसूबा बनाया और अल्लाह ने भी तदबीर फरमाई और अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर करने वाला है। जब अल्लाह ने फरमाया, ए ईसा, मैं तुम्हें वफात देने वाला हूँ और तुम्हें अपनी तरफ उठाने वाला हूँ और तुम्हें काफिरों से पाक करने वाला हूँ, और जिन्होंने तुम्हारी पैरवी की उन्हें क़यामत के दिन तक काफिरों पर गालिब रखने वाला हूँ। फिर तुम सब मेरी तरफ लौटोगे और मैं तुम्हारे दरमियान उस चीज़ में फ़ैसला करूँगा जिसमें तुम इख्तलाफ करते थे। फिर जिन्होंने कुफ्र किया उनको मैं सख्त अजाब चखाऊँगा दुनिया और आखिरत में, और इनका कोई मददगार ना होगा। और जिन्होंने ईमान लाया और नेक अमल किए उन्हें वो पूरा बदला देगा, और अल्लाह जालिमों को पसंद नहीं करता। यही हम तुम्हें पढ़कर सुनाते हैं आयात और नसीहत भरे कलिमात में से। बेशक ईसा की मिसाल अल्लाह के नज़दीक आदम की सी है। उसे मिट्टी से बनाया, फिर फरमाया हो जा, तो वो हो गया। ये हक बात है तुम्हारे रब की तरफ से, बस तू शक करने वालों में ना हो। फिर जो कोई तुमसे इसके बारे में झगड़े इल्म आ जाने के बाद, तो कह दो, आओ हम अपने बेटों को और तुम अपने बेटों को, हम अपनी औरतों को और तुम अपनी औरतों को, हम अपने आप को और तुम अपने आप को बुलाएं, फिर दुआ करें कि झूठों पर अल्लाह की लानत हो। बेशक ये सच्ची बात है और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और बेशक अल्लाह ही ज़बरदस्त हिकमत वाला है। फिर अगर वो मुंह मोड़ लें तो बेशक अल्लाह खूब जानता है फसाद करने वालों को।